فرات اللہ خان صاحب، جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہے، شاید دین کا درد ہو، دین کا علم نہیں ہے اس وجہ سے معیوب سمجھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بیہقی میں نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے ہے کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملائیے۔ کیا مطلب؟ یعنی صف سیدھی کیجیے۔ ایک بندہ چھوٹی قد رکھتا ہے، ایک بڑی قد رکھتا ہے، کندھے تو نہیں مل گئے، تو مراد کیا ہے؟ مراد ہے صف میں خلل ختم کیجیے۔ حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، وہ ٹخنا سمجھایا گیا، وہ گھٹنا سمجھایا گیا، یہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا، یہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا، یہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا، یہ مراد نہیں ہے۔ المبالغہ، اس سے سمجھایا جا رہا ہے اور بات کو مزید وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی صف کو سیدھا کریں، یہ نہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا چپکا دیں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، تو صف سیدھی ہونے کے بعد ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو کندھے کے ساتھ کندھا اور یہ چیزیں دراصل یہ ہے صفوں کی درستگی، کہ آپ صفوف کو سیدھا کیسے کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں اگر صف سیدھی نہ ہوئی، صف ٹیڑھی ہوئی، تو رب تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ایک دوسرے سے تمہارا بگاڑ اور لڑائی کا معاملہ آ جائے گا۔ Wake up to reality. بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، اور یہ مجھے اب اس لیے یاد آ گئی، اگلے دن کسی نے پوچھی تھی، صحیح بخاری میں 725 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ۔ لو جی، کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے صفیں سیدھی کرواتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے مل جاتا تھا اور کندھے دوسرے سے مل جاتا تھا۔ ملنے کے الفاظ ہیں، سید کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سید ہے، اس میں جو الفاظ موجود ہیں نا صحیح بخاری میں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں۔ نواں کام شروع ہو گیا نا، نشان نہیں لایا، چونکہ نمبر یاد ہے، میں کٹ لینا۔ 725 ہے، 724 کے اوپر پورا باب ہے وہ والا، 725 ہے۔ ہاں، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب فرماتے اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، نبی علیہ السلام فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پیچھے نظر آتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا، ان دو آنکھوں سے یہاں بھی نظر آتا تھا، بغیر آنکھ کے بھی۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں کہتے ہیں نا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهْ بِمَنْكِبِ صَاحِبِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِ، یلزقو کے الفاظ ہیں، یلزقو کہتے ہیں ملانا، ملانا، سید میں کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے ملانا۔ یہ ملاقات کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اسی سے نکلا ہوا نا، ملا لیتا تھا پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا۔ یہ اسی صورت میں ملیں گے جب آپ بہت پاؤں نہ کھولیں اور بہت تنگ نہ رکھیں، درمیانے، یعنی کندھے سے آپ پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو اس کی سیدھ میں آپ کی ایڑیاں آ جائیں، تو پاؤں سے پاؤں مل جائے گا، کندھے سے کندھا مل جائے گا، اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ رہنے چاہیے۔ یہ اس حدیث پہ تو صرف دنیا میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اہل حدیث کر رہا ہے، جس طرح اور کئی حدیثوں میں صرف اہل حدیث ہی چل رہے ہیں۔ پورا نہیں کر رہا تو بہت زیادہ پیر کھولتے ہیں، نہیں، کندھے تھوڑی ملے ہوئے ان کے کندھوں میں اتنا گیپ ہوتا ہے۔ ہاں وہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک حصے کو تو انہوں نے فالو کر لیا ہے، کیونکہ بخاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو ورنہ شیطان تمہاری صف میں گھسے۔ ایک انہوں نے کام کر لیا ہے کہ حنفی تو جو ہے ایک میل کے فاصلے میں ایک دوسرے سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک، آپ دیکھیں وہ تو قریب ہی نہیں لگنے دیتے، ان کا تو نہ کندھا مل رہا ہوتا ہے نہ پاؤں۔ اہل حدیثوں نے آدھا عمل تو کر لیا، پاؤں ملا لیے، کندھے آپ ملوا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا، آدھا۔ لیکن سر پھر بھی حنفیوں سے تو بہتر ہے نا، حنفیوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا، لیکن کچھ افراد ہیں جو زائد پاؤں کھول لیتے ہیں جس کی وجہ سے کندھے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عمل اگر کوئی کر رہا ہے تو وہی کر رہا ہے، سیدھی سی بات۔ خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو